اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلبن ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ ہوا ہے۔ بلبن اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور غلام کے بکا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بھرتی ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے نائب الممالک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امراء کا سرگرو ہوتا تھا، لیکن بلبن کا بادشاہت اور ملوکیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا، جو اس کے پیش رووں بالخصوص درویش مزاج اور سادہ طبع ناصر الدین محمود التمش کے طریقہ کار سے بالکل مختلف تھا، اور اس نے بادشاہ کو اس کے امراء سے بہت بالا و برتر ایک جداگانہ ہستی بنا دیا۔ بلبن کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے، اور جو بادشاہ اپنے جاؤ و حشم، روب و دبدبہ قائم نہیں رکھتا، وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لا سکتا، اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بلبن اپنی سواری، دربار اور چشم و جلوس کا بڑا اہتمام کرتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عہد بلبن میں جب کوکبہ شاہی نکلتا تو 100-200 میل سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے۔ سواری چلتی تو سوار اور پیادے، ملوک اور امراء ساتھ ساتھ چلتے۔ زابل اور سیستان کے دیو پیکر نوجوان ننگی تلواریں لے کر بادشاہ کے گرد و پیش ہوتے۔ قدم قدم پر صدائے بسم اللہ اس زور سے بلند ہوتی کہ بازار اور جنگل گونج اٹھتے۔ دربار شاہی میں وہ روب و اہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیر اور ہندوستان کے رئیس اور راجے بسا اوقات خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی یہ روب اور وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں کہکا مار کے نہیں ہنسا، اور نہ کسی کی جرأت ہوئی کہ اس کے سامنے کہکا مار کے ہنسے، بلکہ وہ اپنے نجی نوکروں اور خواجہ سراؤں سے بھی پورا تکلف اور اہتمام برتتا، اور اس کے کسی خانگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت موزہ یا جوتے کے بغیر نہیں دیکھا۔ جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے 40 غلام تھے، جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر حاوی تھے۔ وہ چہلگان یا خواجہ تاش کہلاتے تھے، اور بادشاہ کے انتخاب اور تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ خود بلبن بھی ان میں سے ایک تھا، لیکن اس کا بادشاہ کی نسبت جو نظریہ تھا، اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ امراء میں سے نہ گنا جائے، بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو۔ چنانچہ بلبن نے ان کے اقتدار کو توڑ دیا، اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا، اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔ اس جمہوری دور میں بلبن کے نظریہ بادشاہ سے اختلاف کرنے والے کئی ہوں گے، اور صحیح یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتہا پسندانہ روش اختیار کی، لیکن اس وقت ہندوستان کی اسلامی حکومت جن دو بڑے خطرات سے دوچار تھی، ان کے مقابلے کے لیے ایک جرری اور پرہیبت بادشاہ اور ایک مضبوط دلیرانہ پالیسی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بلبن کو بادشاہ کے فرائض کا بھی اسی طرح احساس تھا جس طرح اس کے حقوق کا۔ بلبن کا پہلا بڑا کام ملک کے اندرونی نظم و نسق اور سلطنت کا باطنی استحکام تھا۔ یوں تو اس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ سوائے بنگال کی بغاوت کے اسے کسی اندرونی مزاحمت سے سابقہ نہ پڑا، لیکن ملک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضرورت تھی۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نئے حکمرانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھلے میدان میں تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا، لیکن راجپوت، جاٹ، میواتی، کھوکھر جب ذرا بھی موقع پاتے لوٹ مار سے دریغ نہ کرتے۔ ناصر الدین محمود کے عہد حکومت میں ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا مارکا ہوتا،
اور شہر دہلی کے گرد و نواح میں میواتیوں نے اس طرح بدامنی مچا رکھی تھی کہ ان کے ڈر سے شہر کے دروازے شام کو بند کر دیے جاتے اور کسی کو ہمت نہ پڑتی کہ شام کے بعد کسی بزرگ کی زیارت کے لیے بھی شہر سے باہر جا سکے، بلکہ بعض اوقات تو میواتی شہر میں گھس کر وہاں بھی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے۔ بلبن نے سب سے پہلے اس طرف توجہ کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا پورا سال میواتیوں کا قلع کما کرنے پر صرف کیا۔ جو ڈاکو ہاتھ آئے انہیں عبرتناک سزائیں دیں۔ شہر کے گرد جن جنگلوں میں وہ چھپ جاتے تھے ان کا صفایا کیا، سڑکیں بنوائیں، گوپال گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کرایا، شہر کے گرد جا بجا تھانے قائم کیے جن میں افغان تھانے دار علاقے کا انتظام کرتے۔ اس فتنے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کی اور دوابہ کے علاقے پٹیالہ، میرٹھ اور دوسری جگہوں میں وہی عمل دہرایا جو دہلی کے گرد و نواح میں کامیاب رہا تھا۔ بلبن کا دوسرا بڑا کام منگولوں کا سدباب تھا۔ اس کے پیشرو ناصر الدین محمود التمش کے زمانے میں منگول کئی بار ہندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انہوں نے کئی بار لوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ یہی تھا، کیونکہ اب خطرہ فقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے منچلے سرداروں سے نہیں تھا، بلکہ ہلاکو خان کی آنکھیں بھی ہندوستان کی طرف اٹھتی تھیں۔ لیکن بلبن کے سلیقہ جہانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ پڑی کہ ادھر قدم بڑھائے۔ بلبن نے فوج کی باقاعدہ تنظیم کی، عہدیداروں اور امیروں کو مجبور کیا کہ وہ سپاہی اور سواروں اور ان کے ساز و سامان کو باقاعدہ رکھیں۔ سلطنت کے شمال مغربی سرحد پر جا بجا قلعے تعمیر کروائے، لاہور کے قلعہ کو دوبارہ پختہ کیا اور مغربی پنجاب میں اپنے سب سے قابل اور معتمد جنرل معین کیے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔ بلبن نے اپنی حکومت کی توسیع کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اصل کام حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنا ہے۔ اسے گجرات اور مالوے پر لشکر کشی کا مشورہ دیا گیا، لیکن اس کا جواب تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دہلی کا وہی حال ہو جو مغلوں کے ہاتھوں بغداد کا ہوا ہے۔ بلبن نے توسیع حکومت کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے شکار کا بہت بڑا شوق تھا اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتا۔ سردی کے موسم میں وہ ہر روز ہزاروں سواروں کے ساتھ شکار کو جاتا اور دہلی سے ریواڑی تک، بلکہ اس سے پرے گھڑ دوڑ اور شکار کے بعد واپس آتا۔ کسی نے ہلاکو خان سے بغداد میں بلبن کے شکار کا ذکر کیا تو ہلاکو خان نے کہا، بلبن ایک پختہ کار بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد سواری، نشانہ بازی اور سخت محنت کی مشق جاری رکھنا ہے، تاکہ جب لڑائی کا موقع آئے تو وہ اور اس کے سوار اور ان کے گھوڑے تیار ہوں۔ اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلبن کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج تھا اور اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن عمرا نے غریبوں پر ظلم کیے، بلبن نے انہیں سخت سزائیں دی۔ بدایوں کے ایک جگیردار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلبن بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلبن نے جگیردار کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا۔ جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعے کی خبر بادشاہ کو نہیں دی تھی، اسے بھی عبرتناک سزا دی۔ اس کے زمانے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کروں گا۔ مذہب کی نسبت بھی بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ باقاعدہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا، سفر و حضر کی حالت میں اپنے درود و وظیفے جاری رکھتا، ہمیشہ باوضو رہتا۔ اس کے کھانے پر علماء مشائخ مدعو ہوتے اور طعام کے وقت مسائل دینی پر بحث ہوتی۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سارے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا برہان الدین
اور دوسرے علماء کے مکان پر جاتا، زیارتیں کرتا۔ جب کوئی عالم یا شیخ وفات پاتا تو اس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا اور اس کے ورثاء کو کپڑے اور تحفے دیتا۔ بلبن ایک منصف مزاج بادشاہ تھا، لیکن امور ملکی میں وہ علماء کے مشورے اور شرع کے فیصلے پر نہ چلتا تھا، بلکہ اپنی رائے اور ملکی مصلحتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دے دیتا تھا۔ وہ اعلانیہ کہتا تھا کہ امور ملکی سیاسی مصلحتوں کے پابند ہیں، نہ کہ شرع فقہ کے۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ علماء کا قدردان تھا، لیکن وہ ان کے عام طریقہ تعلیم کو شہزادوں اور امیرزادوں کے لیے موزوں نہ سمجھتا۔ جب اس کے بیٹے خانِ شہید اور بغرا خان ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے تو استادوں نے ان سے پوچھا کہ شہزادوں کو اب فقہ میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کون سے استاد ان کے لیے متعین ہوں، تو بلبن نے جواب دیا کہ اب تم ان کے پہلے استادوں کو انعام دے کر رخصت کرو، میرے بیٹوں کو آداب السلاطین اور معاصر السلاطین جیسی کتابیں پڑھاؤ اور ان کی تعلیم و تربیت ان تجربہ کار بوڑھوں کے سپرد کرو جو تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت رکھتے ہیں اور امور ملکی میں شہزادوں کی مناسب تربیت کر سکتے ہیں۔ بلبن ایک معاملہ فہم، باتدبیر اور قابل بادشاہ تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی ہندوستان کے سب سے اہم 4 بادشاہ کون گزرے ہیں تو علاء الدین خلجی، جلال الدین اکبر اور اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں چوتھا نام بلبن کا آتا ہے، جس نے اپنے 40 سالہ اقتدار میں ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد مستحکم کی۔ اس کا ہماری تاریخ میں ایک خاص مرتبہ ہے، لیکن اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ سخت گیر تھا اور اس کا انجام بڑا حسرتناک ہوا۔ بلبن کے 2 بیٹے تھے، خانِ شہید اور بغرا خان۔ تمام مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ خانِ شہید نہایت قابل اور ہونہار لڑکا تھا اور باپ کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ اسے سلطنت کی اہم ترین مہم یعنی منگولوں کی روک تھام سونپی گئی تھی اور انہی فرائض کی بجاوری میں شہزادہ شہید ہوا۔ خانِ شہید کی وفات نے بلبن کی کمر توڑ دی۔ وہ امور سلطنت میں مشغول رہتا، لیکن اپنے درد کو لوگوں پر ظاہر نہ کرتا، لیکن راتوں کو اٹھ کر بے اختیار روتا رہتا تھا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے بغرا خان کو بنگال سے بلا بھیجا کہ اب تخت کا وارث تیرے سوا کوئی نہیں، تیرا بیٹا کیقباد اور خانِ شہید کا بیٹا خسرو کم سن ہے اور امور ملکی سنبھالنے کے قابل نہیں، تم ہی آ کر امور سلطنت میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ بغرا خان بنگال سے دہلی آیا، لیکن جب اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ بلبن ابھی چند روز اور جیے گا تو شکار کے بہانے لکھنوتی واپس چلا گیا۔ بیٹے کی اس بے رخی نے بلبن کی صحت کو اور بھی تباہ و برباد کر دیا اور وہ بالکل نحیف اور بے جان ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ چونکہ بغرا خان بلاد مشرقی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میرے بعد خانِ شہید کا بیٹا خسرو تخت نشین ہو، لیکن اس کی وفات کے بعد وزیر سلطنت نے اس وصیت پر عمل نہ کیا اور خسرو کے بجائے بغرا خان کے بیٹے کیقباد کے سر پر تاج شاہی رکھ دیا۔ کیقباد تخت نشینی کے وقت 18 سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت بلبن کے زیر اثر بڑے ضابطے اور پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تخت نشین ہونے کی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اب جو یکبارگی اس پر سے یہ پابندیاں ہٹیں اور عیش و آزادی کے سارے سامان میسر آئے تو اس نے دل کھول کر داد عیش دینی شروع کی۔ کیقباد کی عیاشیوں سے 1-2 سال ہی کے اندر نظام سلطنت میں خلل آنے لگا۔ اس پر اس کے باپ بغرا خان نے اسے نصیحت امیز خط لکھے، لیکن جب وہ بے اثر ثابت ہوئے تو وہ خود فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تاکہ بیٹے کو سمجھائے۔ کیقباد بھی فوج لے کر مقابلے کو تیار ہوا، لیکن خوش قسمتی سے جنگ کی نوبت نہ آئی اور سمجھدار اور فرض شناس عمرا نے باپ اور بیٹے کی ملاقات کا انتظام کیا۔
جس کے دوران بغرا خان نے بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے طور طریقے بدل دے۔ اسی پند و نصیحت کے دوران میں بغرا خان نے کیقباد کو مذہبی امور کے متعلق بھی مشورے دیے۔ بغرا خان نے بیٹے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، اور ایک ہیلا گر عالم نے درہم اور دینار کی تمام میں تم کو روزے ناگا کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور تم سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تم کو روزے کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تم نے یہ بات مان لی ہے، لیکن ایمانداروں کی یہ بات نہیں سنی کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ جوانی میں ہی چل بستا ہے۔ میرے بیٹے، تمہارا دادا اکثر کہا کرتا تھا کہ بادشاہوں بلکہ تمام مسلمانوں کو علماء آخرت پر اپنا اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے، اور ہیلا گر تعویلوں کو اپنے سامنے ہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ بغرا خان نے اپنے بیٹے کو تلقین اور نصیحت کرنے کے بعد الوداع کہا اور خود بنگال کی طرف رخ کیا۔ کیقباد چند روز تک تو اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتا رہا اور شراب نوشی اور عیش پرستی سے اجتناب رکھا، لیکن کچھ دن بعد پھر ویسے ہی عیش پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ کئی مہینے یہی حال رہا، لیکن ناعاقبت اندیشوں کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔ سلطان کثرت خمر اور عیاشی کی بدولت لاغر اور ضعیف ہوا، اور جلد ہی فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر حرکت کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس حالت میں چند ترکوں نے جن کے عزیزوں کو کیقباد نے مروا دیا تھا، خلجی امراء کے اشارے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ملک جلال الدین فیروز خلجی جو بااثر امیر تھا، اپنے مخالفوں کو قتل کروا کر تخت شاہی پر براجمان ہوا اور خاندان غلامہ کا خاتمہ ہوا۔